बयान आ रहे हैं पीएम के राजनाथ जरिए। सिंह तो बहुत सुरते आदमी, वो ऐसी बात बोल ही नहीं सकते जब तक उनकी जानकारी ना हो। तो नई जानकारी रही होगी कि ये LOC क्रॉस करेंगे और इनकी सेटिंग है पाकिस्तान के साथ, ताकि पाकिस्तान एक्ट ना करे। पाकिस्तान एक्ट करेगा तो चाइना को भी एक्ट करना होगा, उसकी रोड है उस एरिया से, तो वो सब सेट करके तब करेंगे ये। या फिर ये केवल मीडिया कंजम्पशन के लिए किया जाए? नहीं, बिल्कुल ये कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे LOC पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं जी, जी। इनकी बनावट है। आप देखिए इनका पूरा करियर थ्रू आउट ये अपने लोगों को मरवाते रहे, ये इस तरह के काम करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, ये जो वीडियो क्लिप आपने सुना ये कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का है, जो ये कह रहे हैं कि भारत एक ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है आज़ाद कश्मीर पर हमले की सूरत में कि जिसके रद्द-ए-अमल में या जवाब में पाकिस्तान या तो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करे या उसका रद्द-ए-अमल इस हद तक ठंडा ठार हो कि दुनिया को ये अंदाज़ा और एहसास हो कि ये एक मिली भगत और फिक्स्ड मैच है। गोया कि भारत इस कोशिश में है कि वो कंट्रोल लाइन अबूर करके आज़ाद कश्मीर में कोई ऑपरेशन करे और पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, पाकिस्तान उसको ठंडे पेटों हज़म करे, पाकिस्तान उसके जवाब में पुलवामा स्टाइल और बालाकोट स्टाइल के अंदाज में के स्टाइल में फिर उसका जवाब ना दे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसे किसी हमले की सूरत में रिएक्शन दिखाता है अपना, तो उसका मतलब ये है कि चीन भी ऑटोमेटिकली हरकत में आएगा, क्योंकि चीन की यहाँ इन्वेस्टमेंट है। चीन गिलगित बल्तिस्तान उसका जो CPEC है उसका 0 पॉइंट है। मुस्तकबिल के अज़ाइम इरादों में और मंसूबों में CPEC उसके लिए ख़ासी अहमियत का हामिल है। तो इस CPEC को काटना या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का मतलब ये होगा कि चीन का ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, वो सारे इम्कानात हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ख़त्म होकर रह जाएं। गो कि सत्यपाल मलिक ने इस वजाहत के साथ ये बात नहीं की, लेकिन उनका मुसलसल वो ये बात कह रहे हैं। और सत्यपाल मलिक कोई मामूली आदमी भी नहीं है। वो कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के वक्त जो वहाँ के गवर्नर थे और जो पुलवामा हमला हुआ उसमें भी वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के इंकशाफात वो कर रहे हैं और जिस तरह की वो बातें बता रहे हैं उस दौर की, उससे ये बहुत वाज़ेह हो रहा है कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था और जिसका मकसद कश्मीर की जो हैसियत है, इसकी शनाख्त है, उसको ख़त्म करना था। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आइनी बैगेज था, इसके पीछे एक हिस्ट्री थी, एक तारीख़ थी। ये भारत और कश्मीर के जो आइनी रिश्ते हैं उनके दरमियान एक नई खिंच का और नई नज़ा का एक सिलसिला बन सकता था। तो इसलिए इस स्टेप को उठाते हुए बहुत बड़े जवाज़ की ज़रूरत थी और वो 40-45 फ़ौजियों को पुलवामा में मार कर ही वो जवाज़ हासिल किया जा सकता था। अब चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं भारत के अगले बरस, तो सत्यपाल मलिक का ये कहना है कि बीजेपी अपनी इस रिवायत पर अमल करते हुए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा कर सकती है। वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की सूरत में भी हो सकता है और वो भारत के अंदर मुसलमानों पर कोई टूटने वाली उस्ताद की सूरत में भी और हिंदू मुस्लिम फसादात का कोई ड्रामा रचाने की सूरत में भी हो सकता है। गोया कि ये एक बॉलीवुड का एक सीन है फिल्म का, जो फिल्माया जाना ज़रूरी है नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार की तीसरी बारी देने के लिए। यहाँ तक तो वो कहानी ये है कि सत्यपाल मलिक जो बात कर रहे हैं, जो कहानी में नई बात है वो ये है कि वो एक ऐसा ऑपरेशन चाहते हैं भारत के लोग, जो भारत की हुकूमत है, कि जिसमें पाकिस्तान रद्द-ए-अमल ना दिखाए बालाकोट की तरह।
کیونکہ پھر یہ ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے اور ایک ماحول بن سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بھارت کو بھی نقصانات ہوں گے کہ وہاں سرمایہ کاری پہ اثر پڑے گا، وہاں سیاحت پہ اثر پڑے گا، اور یہ خطہ ایک جنگ زدہ علاقے کی تصویر بنائے گا۔ ستیہ پال ملک جو بات کر رہے ہیں وہ نئی نہیں ہے۔ بھارت کی یہ خواہش اور یہ فرمائش نئی نہیں ہے کہ اس نے آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں داخل ہو کر حملہ کرنا ہے اور پاکستان نے اس پر ریئیکشن نہیں دکھانا۔ چونکہ یہ خواہش، ہم اس ساری صورتحال کو برسہ برس سے، دہائیوں سے کور کرتے ہیں، اور اس موضوع پر بھی جب ممبئی کے دھماکے ہوئے تو اس موضوع پر کچھ خبریں آنے لگیں، اور میں درجنوں کالم اس وقت اس پر لکھ چکا ہوں۔ اس وقت جب جو ممبئی کے حملے ہوئے تو یہ بھارت کو ایک ریئیکشن دکھانا تھا، بھارت کو اپنے مسل دکھانے تھے، بھارت کو یہ دکھانا تھا کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ لیکن کہاں دکھائے؟ چونکہ پاکستان کی اس وقت جو مجموعی طور پر جو ہارڈ کور تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بھارت کو کوئی اس معاملے میں راہ نہ دینے پر یقین رکھتا تھا۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی افغانستان میں طالبان کی وجہ سے ایک فاصلہ آ گیا تھا، دوری آ گئی تھی۔ تو بھارت کی ایک خواہش یہ تھی کہ ہمیں اس کا رد عمل دکھانے دیا جائے۔ کئی غیر ملکی اخبارات نے یہ لکھا بھی، اور کئی سفارتکاروں نے بھی دبے لفظوں میں یہ اس وقت یہ باتیں کی تھی کہ ممبئی حملوں کے جواب میں بھارت اپنی فیس سیونگ چاہتا تھا، یعنی اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا اور سخت جواب کا ایک تاثر دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فرمائش ہو رہی تھی وہ یہ تھا، چونکہ ان کا خیال تھا کہ جو دھماکے ہیں بمبئی میں ہونے والے، وہ لشکر اور جماعت الدعویٰ اس میں انوالو ہے۔ جماعت الدعویٰ کے خلاف ایک ایکشن وہ چاہتا تھا۔ اس کے لیے پہلے تو جو فرید کوٹ کا علاقہ ہے، اجمل قصاب کا جو علاقہ تھا، وہاں ان کی خواہش تھی کہ وہاں حملہ کریں وہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور انٹرنیشنل بارڈر کو اس طرح کراس کر کے اندر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ جنگ کی جو دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے دوسری فرمائش یہ کی کہ انہوں نے پھر مظفر آباد، آزاد کشمیر کے دارالحکومت کے گرد و نواح میں جو جماعت الدعویٰ کا ایک پولیٹیکل ایک آفس ہوتا تھا، ایک گہری کھائی اور نالے کے کنارے، اکثر میڈیا کے لوگ وہاں جاتے تھے کوریج کے لیے، پریس کانفرنسیں اٹینڈ کرنے کے لیے، اس پر وہاں حملے کی انہوں نے اجازت طلب کی، فرمائش کی کہ ہمیں اس جگہ پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، یا اس کے ساتھ وہ علاقہ سری کوٹ، جہاں بالا کوٹ کے رد عمل میں پھر جہاں بالا کوٹ آپریشن کے دوران انہوں نے بم گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس سے آگے نکل کر انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے جابا کے علاقے میں چلے گئے، بالا کوٹ کی طرف۔ جہاں انہوں نے گرانا تھا وہ سری کوٹ پیچھے رہ گیا۔ وہ آزاد کشمیر اور KPK کے بارڈر پہ ہے، ایک پہاڑی پر، بلند چوٹی پر ایک صحت افزا مقام ہے، جہاں صرف اب ٹورسٹ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ایک اوپن جگہ ہے، نہ وہاں ملیٹنسی ہے، نہ ملیٹنٹ ہے، نہ کوئی ایسی وہاں انسٹالیشنز ہیں۔ اس وقت چونکہ بھارت نے یہ فرمائش کی تو مظفر آباد میں بڑا ہائی الرٹ ہوا، ایکٹیویٹیز ہوئیں، ایک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایک آپریشن اس مقام پر ہوا جہاں جماعت الدعویٰ کا آفس ہوتا تھا، اور حافظ سعید صاحب اس زمانے میں آزاد تھے، اور ایک آپریشن ہوا، کچھ ہیلی کاپٹرز بھی آئے، اور کہا یہی گیا کہ یہ کوئی پاکستان کا جو داخلی طور پر ایک آپریشن ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات بہرحال سامنے نہیں آ سکی۔ اس وقت اس فرمائش کے لیے بھارت نے عرب دوستوں کا بھی سہارا لیا، ان کے ذریعے بھی کی، امریکہ نے بھی پوری طرح دباؤ ڈالا کہ ایسا قطع زمین بھارت کو فراہم کیا جائے جہاں وہ رد عمل دکھائے، اپنا مسل دکھائے جو بمبئی میں ہونے والے دھماکوں کے جواب میں۔ تو لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بڑا سخت موقف اختیار کیا، حالانکہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں وہ اس بات پر وہ چاہتی تھیں، بالخصوص جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کہ امریکہ کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اسی لیے انہوں نے ISI کے سربراہ کو بھارت بھیجنے کا بھی اعلان کیا تھا، یوسف رضا گیلانی نے، لیکن یہ بات چل نہیں سکی۔ اسٹیبلشمنٹ نے سختی سے جھٹک دیا ان کا، اور جھڑک دیا اس وقت کی سیاسی حکومت کو۔
تو اس وقت یہ خواہش پھر پوری نہیں ہو سکی، چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈٹ گئی تھی اس بات پر کہ یہ جو بھی حملہ ہوگا وہ کنٹرول لائن عبور کرنے کی صورت میں ہو یا وہ انٹرنیشنل بارڈر کی صورت میں، اسے حملہ سمجھایا جائے گا، اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور اس کا جواب اسی انداز میں دیا جائے گا۔ امریکہ نے بھی پوری کوشش کی پاکستان کو منوانے کے لیے کہ وہ ایک قطعی زمین دے، وہ ایک علاقہ دے جہاں بھارت کی فیس سیونگ ہو۔ عرب ممالک UAE اور سعودی عرب کے بارے میں بھی اس وقت رپورٹس تھیں اور ہم لکھ چکے ہیں اس بات پر کہ وہ بھی یہ پاکستان سے فرمائش کر رہے تھے کہ ایک قطعی زمین کا، ایک علاقے کا، ایک جگہ کا سوال ہے بابا، جہاں بھارت اس وقت حملہ کر کے یعنی بدلہ لے اور وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹروں کو اور سخت گیر جو ہندو ہیں انہیں یہ بتا سکے کہ انہوں نے جو حملوں کا اور دھماکوں کا جواب دے دیا ہے اور بدلہ چکا دیا ہے، لیکن یہ خواہش اس وقت پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ستیہ پال ملک کی اس بات میں اور اس انکشاف میں کوئی انکشاف والی بات نہیں ہے، یہ بھارت کا ایک دیرینہ منصوبہ اور ایک خواہش ہے، اور اس پر فقط یہی کہا جا سکتا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ہے چاند رے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیا سسٹم ہے، نیا نظام ہے، بدلے ہوئے حالات ہیں، وہ اس پر کس طرح کا رد عمل دکھاتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔